أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہوں گے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بڑھ کے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں زندگی دی، صحت دی، یہ توفیق دی کہ ہم الاسماء الحسنہ کی خوبصورت سیریز کا حصہ بن سکیں۔ یقین جانیں یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس سفر سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وہ نہیں جس کی ظاہری عبادت کی جائے، بلکہ اللہ وہ ذات ہے جو انسان کی کامل محبت، اس کے کامل خوف، اس کی کامل تعظیم کی مستحق ہے۔ انسان فطری طور پر کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کا سہارا بنے، جس سے وہ دعا مانگے، جس پر وہ بھروسہ کرے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچان سکے تو وہ کسی اور کو جیسے مال، شخصیت، خواہش یا کسی مقام کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، جو شرک کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ لا الہ الا اللہ محض زبانی کلمہ نہیں بلکہ ایک مکمل انقلاب فکر و عمل ہے۔ جب کوئی سچے دل سے یہ مان لیتا ہے کہ صرف اللہ ہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ میری محبت، میرے خوف، میرے اعتماد کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے تابع ہونا ہے، اس کے ہر حکم پہ کہنا ہے سمینا و اطعنا، تو انسان توحید کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد وہ ہر قسم کی بندگی کی غلامی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ اس کے پیارے ناموں سے اس کو پکارا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی کے پیارے پیارے نام ہیں، پس اس ناموں سے ان کو پکارو۔ جیسے جیسے ہم الاسماء الحسنہ کی یہ خوبصورت سفر طے کرتے جا رہے ہیں، یقین جانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے وہ صفات ہمیں پتہ چلتی جا رہی ہیں جن کو پہلے ہم کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ کچھ مشہور نام ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نو ہاؤ ہوتی ہے، لیکن بہت سی ایسی صفات میرے اللہ کی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور ہمارے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، ایک بہت پیارے ایسے ہی اسم الموہمن کے بارے میں ہم جانیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الموہمن نہایت نگہبانی کرنے والا، اس کا روٹ ورڈ ہے
ہا یا میم نون جو ہیمن بنتا ہے۔ المحمن قرآن پاک میں صرف ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم ہے، امن و امان دینے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ اور عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی مہیمنن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ یہاں پہ مہیمنن کا لفظ الکتاب یعنی قرآن کریم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ المحمن کے لغوی معنی ہے پوری نگہبانی کرنے والا۔ المحمن عربی میں 4 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے: الرقیب، الشہید، الحفیظ اور الشاہد۔ المحمن کی آئیے کچھ اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ اس اسم مبارک کے تحت 2 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے: المحیمن المطلع علی خفایا الامور وخبایا الصدور الذی احاط بکل شیء علما۔ المحمن وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو، اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو۔ کتنی بڑی ہے میرے اللہ کی ذات! وہ ذات اتنی بڑی ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو تمام علم کا، تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور اگر ظاہری طور پر کوئی کسی چیز کے بارے میں جانتا بھی ہے تو کسی کے دل میں کیا ہے اس کے بارے میں المحمن کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور جتنا علم اس دنیا میں ہے اور جتنا آئے گا، جتنا گزر چکا ہے، اور وہ علم بھی جو اس دنیا میں نہیں ہے، تمام علم کو جاننے والا ہے المحمن۔ یعنی ایسا حاضر اور باخبر ہے اللہ جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ وہ تمام مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، ان کے فوائد اور مصالح کا مکمل علم رکھتا ہے، اور ہر جاندار کی ہر ضرورت کی نگہبانی کرتا ہے۔ المحمن وہ ذات ہے جس سے سب حفاظت کے طلبگار ہوں، اور جو اپنی مخلوق کے عمل، رزق اور عمر کا انتظام کرے، اور اس پر اس کو مکمل غلبہ ہو، اور وہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرے۔ ایک دوسری تعریف جو المحمن کی جاتی ہے وہ ہے القائم بامور الخلق من اعمالہم وارزاقہم واجالہم واخلاقہم۔ مخلوق کی تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کی عمروں اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا ہے المحمن۔ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں رزق کے معاملے میں، حرام حلال کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں
بہت کچھ ملے، بہت زیادہ ملے، لیکن اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے اور رانگ وے کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس نے جتنا رزق لینا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ لکھنے والا، اس کو بڑھانے والا اور اس کو گھٹانے والا کون ہے؟ المحمن۔ کسی کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی پیدا ہوتے ہی اللہ کے پاس دوبارہ چلا جائے گا، کوئی جوانی میں جائے گا، کوئی بڑھاپے میں جائے گا، یا کوئی ازل العمر میں جائے گا۔ یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف المحمن۔ اخلاق کی بانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بانٹ ہے۔ اچھا اخلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو وہ ایک بہت بڑی کوالٹی سے محروم ہے۔ کس کا اخلاق کیسا ہوگا، کون اعلیٰ اخلاق والا ہوگا، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ المحمن۔ حضرت امیہ بن السلط رحمۃ اللہ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے کہتے ہیں: ملیکن علی عرش السماء محیمن لعزاتہ تعن الوجوہ وتسجد۔ مالک ہے آسمان کے عرش کا، ہر ذرے اور قطرے کی نگہبانی کرنے والا، اسی کی خوشنودی کی خاطر چہرے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات ہے المحمن کی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، پوری نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا صرف وہی ہے، تو اس کی خوشی کے لیے انسان کی تمام ڈائریکشنز فوکس ہو جاتی ہیں، اور اسی کے آگے انسان سجدہ کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت جن 10 ناموں سے اپنا تعارف کروائیں گے ان میں سے ایک المحمن بھی ہے۔ گویا جن اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار فرمائیں گے ان میں سے المحمن کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ خطبے میں فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور اعلان فرمائیں گے: انا اللہ، انا الرحمن، انا الملک، انا القدوس، انا السلام، انا المؤمن، انا المحیمن، انا العزیز، انا الجبار، انا المتکبر، انا الذی بذات الدنیا ولم تکو شیئا، انا الذی اعیدها این الملوک این الجبابرہ۔ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں پاک ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں، میں امن دینے والا ہوں، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، میں عزت دینے والا ہوں، میں قوت والا ہوں، میں بڑائی والا ہوں، میں ہی ہوں جس نے دنیا بنائی جب کچھ بھی نہیں تھا، میں ہی ہوں جو اسے دوبارہ بناؤں گا۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ یہ حدیث مبارکہ انسان کا دل ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ وہ دن جو اتنا سخت ہوگا، جس دن کوئی میرے کام نہیں آئے گا، اور اس رب کی ذات جس کو میں دنیا میں بھلا بیٹھا ہوں وہ ظاہر ہو جائے گی اور وہ اپنی صفات کا اعلان کرے گی۔ تب کہاں جائے گی میری اکڑ، کہاں جائے گی میری انا، کہاں جائے گی میری بادشاہی کے دعوے؟ اگر آج ہم میں کسی قسم کا غرور ہے، اگر آج ہم میں کسی قسم کا تکبر ہے، اگر آج کسی بھی کوالٹی میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ میں ٹاپ ہوں، تو آج ان تمام غرور کا، اپنی اناؤں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آج تکبر کے بتوں کے توڑنے کا دن ہے، کیونکہ ایک باشعور انسان
جب یہ جان لیتا ہے کہ تمام کی تعریف صرف اس اللہ کی ہے، ہر کوالٹی ٹاپ موسٹ صرف اس اللہ کی ہے، اور اس میں سے جو تھوڑی بہت اس نے کسی انسان کو دی ہے وہ انسان یوٹیلائز کر رہا ہے، تو غرور کیا اور تکبر کیا اور انا کیا۔ المہیمن کو عربی میں عام طور پر الرقیب، الحفیظ، الامین اور الشہید سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہیں جو اپنی مخلوق پر نگران بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کو امن بھی دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی پوری حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کو امن بھی دے رہا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد پورا کر سکیں، اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی نگرانی بھی المہیمن فرما رہا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، کیا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانوں میں سے یا جنوں میں سے یا ملائکہ میں سے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو تمام انسانوں کے تمام اعمال پر پوری طرح نگران ہو۔ اگر ہم ایک بہت کامن اگزامپل لیں، ایک ماں جو گھر کے اندر اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ماں سمجھ سکتی ہے کہ اس کی نگرانی کس قسم کی ہوتی ہے۔ وہ دن رات الرٹ ہوتے ہوئے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی آنکھوں سے بچ نکلتی ہیں، بچے کئی قسم کی خرابیاں کر دیتے ہیں۔ اس طرح کسی ملک کے اندر، کسی حکومت کے اندر مختلف کاموں پر جو ذمہ دار اور نگران مقرر کیے جاتے ہیں، وہ باوجود کوشش کے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکتے، کیونکہ ایک انسان کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اپنے بندوں کے افعال سے پوری طرح باخبر ہے اور پوری طرح ظاہر اور باطن ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا سوچتے ہیں، قیام میں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی میں جو آپ سے مخاطب ہوں، میرے پورے حال سے باخبر ہے میرا اللہ کہ میری سوچ اس وقت کیا ہے، میرے خیالوں کا مظہر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا کیفیات چل رہی ہیں، تمام کے تمام کا جاننے والا ہے المہیمن۔ اسی طرح انسان جب اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے یا دنیا میں اور بہت سے کام کرتا ہے، تو کتنی بار وہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نگرانی میں ہے۔ اگر ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس بات کا یقین کر لے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا، خواہ وہ زمین کے اوپر کہیں اڑ رہا ہو، زمین پہ کہیں چل رہا ہو یا کہیں زمین کے اندر ہی چلا جائے، تو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اگر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوں جہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہو بی ویئر، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو خود سے سوال کریں، کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم کوئی گناہ کا کام کریں گے؟ کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم کوئی نامہذب حرکت کریں گے؟ اور انسان جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ شعور والا سمجھتا ہے، وہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے، پھر بھی بھول جاتا ہے کہ اس المہیمن کے سامنے اسے حاضر دینا ہے اور ہر چیز کا جواب اسے دینا ہے۔ جب اس اسم کی حقیقت انسان جان لیتا ہے
تو ایمان انسان کے اندر پختہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سے گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے، کیونکہ اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اس نے اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایسا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان انسانوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے جو کہ حقیقی مالک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ کرامن کاتبین کی فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کے پاس رات کو رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ وہ پوچھتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح دوسرے فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی نگرانی کرتے ہوئے، اپنے بندوں کا خیال کرتے ہوئے ان پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو بندے عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ اب ایک سوال جس کو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میرے دل نے دہلا دیا کہ جب فجر کے ٹائم فرشتوں یہاں سے جاتے ہیں، کہیں میں سو تو نہیں رہی ہوتی، کہیں میں خواب غفلت میں اتنی گم تو نہیں ہوتی کہ اس رب کی پکار کے باوجود میں سوئی پڑی رہتی ہوں؟ اور عصر کے وقت جب کرامن کاتبین دوبارہ جاتے ہیں تو وہ میری کیا رپورٹ اس اللہ کے پاس لے کے جائیں گے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک مسلمان بندہ غافل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو المحمن کون ہے؟ الرقیب۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے، وہ مخلوق سے غافل نہیں ہے، ہمارے رکوع اور سجود اور دن اور رات کو دیکھنے والا ہے۔ ساری کائنات ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اسی طرح المحمن سے ایک اور لفظ جو لیا جاتا ہے وہ ہے الشہید، گواہ حاضر، نگران اعلیٰ۔ انسان کے ظاہری اعمال اور مخفی اعمال اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، سینوں کے رازوں اور دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کے نگران فرشتے کون سے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ اللہ کے نگران فرشتے کرامن کاتبین ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، اور روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو آج جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، آج ہمیں لگتا ہے کہ گناہ کر کے ہم اس کو چھپا لیں گے، ایسا کبھی پاسبل نہیں ہوگا۔ میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنی ذات پہ ہی غور و فکر کر لیجئے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہماری ہر اچھی اور ہر بری بات نوٹ کر رہے ہیں۔ الحفیظ، حفاظت کرنے والا، تحفظ دینے والا، انسان کی ضروریات کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیمار انسان کے اعمال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غموں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل تنہا رہ گیا ہے،
یا جب کوئی ہمارا پیارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کون ہے۔ لیکن اس وقت بھی غم کے ان لمحات میں بھی اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ اس کا رب ہے جو ان کے حالات کو جانتا ہے اور اس کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ چیز میں نے پرسنل ایکسپیرینس سے خود فیل کی ہے۔ جب میرے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے تو یقین جانیں ایک والد کا جاننا بہت بہت بڑی غم کی بات ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس رب کے ساتھ وہ تعلق نصیب کیا ہے کہ اتنے غم میں بھی میں نے اپنا آپا نہیں کھویا۔ اس وقت بھی غم تھا، تکلیف تھی، بہت سی اور چیزیں تھیں، لیکن پائیورٹی پہ کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس انسان کو شدید غم میں بھی صرف یہ خیال ہو کہ میرے ایکشنز کا کیا مطلب لے گا وہ اللہ، اور میرے اس ایکشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، تو پھر وہ حقیقی اللہ کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور یہ اطمینان کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس جہان فانی سے رخصت ہونے سے پہلے ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا خیال کر کے رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ کس کے غم میں رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، اور خود بھی جانتے ہیں، لیکن جبرائیل کو بھیجا تسلی کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں کی وجہ پوچھتے ہیں، اور آپ انہیں بتاتے ہیں امتی امتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے، یعنی آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے جو آج غفلت میں پڑ گئی ہے، جو آج سوشل میڈیا میں پڑ گئی ہے، جو آج ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام کے کلچر میں پڑ گئی ہے، رو رو کے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور تسلی کون دیتا تھا؟ میرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی نماز کے لیے، دیگر عبادات کے لیے بھی وقت نکالو، تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجیاں دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو صرف دنیا میں کھپا دو گے اور عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا، یعنی تمہارے دل کے اندر کا خوف اور محتاجی کا احساس وہ دور نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیمار انسان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بات پلو سے باندھ لیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ کے بچے، آپ کا ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا۔
لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے جٹ جائیں۔ ایک انسان جو اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، جس کو عبادت کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور عبادت نہیں کر سکتا تو المحمن اس پہ بھی اس کا بہت ساتھ دیتا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر روکتے نہیں، بلکہ وہ عمل جو وہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، وہ نیکی جو وہ پابندی کے ساتھ عام حالات میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کا اجر لکھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح المحمن کا ایک مطلب امن دینے والا بھی ہے، اور ظالم کو مہلت دینے والا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، وہاں ان کے لیے ایسے حالات، ایسے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ وہ امن و امان کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے سکیں۔ اگر ہم سوچیں تو زمین کے جس گولے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر لاوا ابل رہا ہے۔ اگر یہ زمین تھوڑی سی بھی پھٹ جائے اور لاوا باہر نکل آئے تو زندگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اس فضا کے اندر دوہری حرکت کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جو زمین ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس فضا میں دوڑ رہی ہے، اس زمین پر بیٹھے ہوئے انسان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ زمین حرکت میں ہے۔ یہ سب امن دینے والا، اطمینان دینے والا کون ہے؟ المحمن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو امن دیتا ہے، وہاں کچھ لوگ دنیا میں فتنہ اور فساد بھی کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم ڈھانے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر مہربان نہ ہو اور ظالم کی فوراً پکڑ کر لے تو توبہ انسان کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی، پھر وہ سیدھی راہ پر چل ہی نہیں سکتا۔ تو ظالم کو مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ اتنا قدردان ہے میرا اور ہم سب کا اللہ۔ الشاہد، گواہی دینے والا، نگہبان۔ قیامت کے دن یہ سارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، تو انسان کسی چیز سے بھی اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ ہمارے اس دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا شاہد کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اس پر اس کے صغیرہ گناہ کو پیش کرو، یعنی اس کے سامنے لا کر رکھ دو، تو اس کے گناہ پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھپا کر رکھا جائے گا۔ اقرار تو وہ فوراً کر دے گا کہ ہاں میں نے فلانے دن فلانا کام کیا تھا، فلانے دن فلانا کام کیا تھا، اور سب چیزیں اتنی کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ انسان کسی چیز سے انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ جب چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا وہ اقرار کر رہا ہوگا تو بڑی بڑی غلطیاں بھی اس کو یاد آئیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی دے دو، کیونکہ بندہ جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ کہے گا یا رب میں نے کچھ اور گناہ بھی کیے تھے، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ کبیرہ گناہ جو اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیے تھے وہ ان کا بھی ذکر کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شان رحیمی ہے وہ اپنے بندے کی غلطیوں اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ یہ ذات ہے المحمن کی،
یہ ذات ہے میرے اللہ کی اور یہ اس پیارے اسم کی تمام برکات ہیں۔ اب آئیے اس اسم کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پرستش کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7318۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام مخلوق کا نگہبان ہے، اس نے دنیا میں ہم سب کو ڈیوٹیز دیتی ہیں اور ہم نے اپنے حصے کی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے، کیونکہ المحمن پورے نگہبانی کرنے والا اس دن ہم سے سوال کرے گا اور ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے دن کی شروع کی 4 رکعتیں ترک نہ کر کہ میں دن کے آخر تک تجھ کو کافی ہوں گا، یعنی تیرا محافظ ہو جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2516۔ المحمن وہ ذات ہے جو جس کو جتنا چاہے دے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے جزا دے، وہ ذات جو اپنی ہر مخلوق سے ہر وقت باخبر ہے، وہ ذات جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والی ہے۔ المحمن نگران اعلیٰ ہے، ہر کوئی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، ہر ایک کے غموں سے آگاہ ہے۔ المحمن ہر انسان کی ہر خطا اور گناہ سے واقف ہے۔ المحمن۔ آئیے اب ایک بہت پیاری حفاظت کی دعا سیکھتے ہیں تاکہ ہم المحمن کی حفاظت میں آ جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل للحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل للموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ، میرے دین کو سنوار دے جو میری آخرت کے کام کا حافظ اور نگہبان ہے، اور سنوار دے میری دنیا کو جس میں میری روزی اور زندگی ہے، اور سنوار دے میری آخرت کو جس میں میری بازگشت ہے، اور کر دے میری زندگی کو میرے واسطے ہر بہتری میں زیادتی کا سبب، اور کر دے موت کو میرے واسطے ہر ایک برائی سے راحت کا سبب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو المحمن ہے ہمیں دنیا میں
اور آخرت میں بہترین طریقے سے اپنی نگہبانی میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ سب کا نگہبان وہی وحدہ لا شریک لہو ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، تو دیکھیں ذرا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے لیے احکامات صادر ہوتے ہیں، اس کو ایک جھلی پر پھر دوسری جھلی میں محفوظ کرنے والا کون ہے؟ المحیمن۔ اس المحیمن نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنگ عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے، بعض کو اچھلنے کودنے کی طاقت، بعض کو دم اور چونچ، بعض کو سینگ، بعض کو قدرتی مخازنی، بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت، بعض کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی سا کرنٹ۔ پھولوں کی نگہبانی کے لیے المحیمن نے کانٹے پیدا کیے۔ المحیمن اتنی بڑی ذات ہے جو انسانوں کی تمام مخلوقات کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور اس نے دنیا میں انسان کی نگہبانی کے لیے بھی بہت سے سرو سامان اس کو دیے۔ اگر بندہ اس مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگران ہے، تو وہ اس احتضار کی وجہ سے فرمانبردار رہتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ پھر اس کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی ایک پاک زندگی بن جائے گی، اور اس اسم مبارک پر جتنا یقین بڑھتا جائے گا، اتنا ہی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے گا، بلکہ نافرمانی اور گناہوں کی جرت ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ یقین رکھے گا کہ میرا نگران میرے ساتھ ہے، وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ المحیمن اسم مبارک کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنا ڈر پیدا کر دے کہ گناہ کے بارے میں سوچنے کی ہماری جرت ہی نہ ہو، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم سب ہر وقت اتنے کانشیس رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف دوڑنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نشست میں کی ہوئی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس پیارے اسم المحیمن کی برکت سے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔